بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، تمام پیر بھائیوں کی خدمت اور اپنے عزیزان کی خدمت میں حضور حضرت ثانی لاسانی غریب نواز کی عرس پاک کی حاضری دی اور اس سعادت کی مبارکباد پیش کرنا اور تمام پیر بھائیوں تو عزیزوں تو بزرگوں تو اپنی کوتاہیاں غلطیاں دی میں معافی چاہنا آج ہستی دی یاد اسیں سارے حاضر ہیں عرس پاک محفل حاضر ہیں حضور دے وصال دی بھی بڑی عجیب ایک واقعہ کہ حضرت ثانی لاسانی غریب نواز جس وقت بیمار ہوئے تو آپ کی خدمت دے وچ ایک درویش رہندے ہیں جنہاں دا نام ہے میاں بہاول بخش وہ اتفاقاً جلال پور شریف حاضر ہوئے حیدر شاہ صاحب کا زمانہ ہے تو حیدر شاہ صاحب کی خدمت ہے جس عرض کی تھی کہ حضرت دعا کرو حضرت ثانی لاسانی غریب نواز کی طبیعت بہت قلیل ہے تو آپ اس وقت مسلح سے بیٹھے ہیں آپ اٹھ کے ایک قدم چلے پھر واپس آئے پھر چلے پھر واپس آئے پھر چلے پھر واپس آئے تو میاں بہاول بخش صاحب فرمانے کہ میری زندگی دے جڑے دن ہیں وہ تو میں اپنے پیر زادے دے نظر کر چھوڑے وہ تو میں نظر کر چھوڑے چنانچہ حضرت میں پیر حیدر شاہ صاحب 3 دن تو بعد بخار ہویا اور وہ وصال فرما گئے اور 3 سال کے بعد آپ کا وصال حضور ثانی لاسانی غریب نواز ایک بے مثال لاجواب ہستی ہیں تو لوگوں نے عام سنا ہے کہ ایک شخص نے حضرت کریم خواجہ شاہ اللہ بخش صاحب توسی غریب نواز خدمت عریضہ لکھیا کہ سادہ سیاد نشین جو ہے وہ ہر غریب کے گھر جاتا ہے ہر آدمی کے گھر جاتا ہے وہ دی خیر خیریت پوچھتا ہے وہ دی دکھ سکھ بھی شریک ہوتا ہے وہ اصل وجہ یہ ہے کہ آپ جس دی شادی پہ تشریف لے وجنا کہ لنگر شریف کیوں کچھ زیور اور کچھ پیسے لے کے آپ نال جا گیا اور اپنے مرید حکم دینے ہیں کہ تو من بچی دا جہیز دکھا چنانچہ آپ خود جہیز کا ملاحظہ فرماندے ہیں اور جس چیز کی کمی ہو گیا آپ اپنے کولو لنگر شریف جو پیش کر دینا بھئی یہ لنگر شریف دے طرف آج زیور یا آج پیسے اگر کوئی چیز زیادہ ہو گیا تو آپ دیان تیرے وہ بھی بچے بھائی یہ جڑی ہے چیزاں تم یہ رکھ لے دوسرے بچے سے کم ماسی اور خط جس وقت آپ کی خدمت گیا تو انہوں نے لکھا کہ میاں میں تمہیں نہیں جانتا کہ تم کون ہے یہ تحریر ہے لیکن جو بدتعریفی تو کر رہا یہ اس کی اصل میں تعریف ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے تو آج اسا جس آستان دے حاضر ہیں جس ہستی دے عرس پاک دے محفل حاضر ہیں میں اس کا واسطہ دے کے اس اپنے پیر کا واسطہ دے کے سارے پیر بھائیوں واسطے التجا کرتا کہ یا اللہ انہاں پاک لوگوں صدقے ساریاں مصیبتاں پریشانیاں تکلیفاں تو دور فرما جتھے جتھے میرا آواز پہنچ رہا ہے بڑے غور نہ سنا کہ میں ایک ادنا خادم ایک اس درد ٹکڑے ہونے کی حیثیت ہے اور قبلہ عالم غریب نواز دی اولاد خانوادے میں وسیلہ بنا کے عرض کرنا کہ یا اللہ انہاں پاک لوگوں صدقے تو ساری مصیبتوں دور فرما ساڑیاں دنیا دیا مشکل آسان فرما ساڑیاں معذوریاں تکلیفاں بیماریاں دور فرما یا اللہ اپنے حبیب کی شان کا صدقہ اپنے پاکا لوکاں کا صدقہ معذورہ دی معذوریاں دور فرما بے اولادوں اولاد نرینہ عطا فرما بیماروں شفاعت کاملہ عطا فرما بے روزگاروں نیک روزگار عطا فرما یا اللہ انہاں دی صحت وچ عمر وچ برکت عطا فرما
یا اللہ جیڑے لوگ تیرے پیارے دے آستان دے حاضر ہون انہاں دی دین دنیا دے مشکل آسان فرما یا اللہ جیڑے تیرے پاک ہستی دے آستان دے حاضر نہیں ہو سکے یا اللہ انہوں تے بھی کرم فرما انہاں لوگوں نے صدقے ساریاں مصیبتوں تکلیفاں دور فرما حضور دعا فرما رہے ہیں سارے آمین کرو اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد